کون سا معیار ہے جس معیار پر معاویہ کو حکومت دی گئی؟ معاویہ کو جو حکومت دی گئی ہے کس سینیارٹی پر، کس ٹائٹل پر، کس معیار پر؟ کوئی دینی معیار ہے تو یہ امام حسن نے دیا نا، نہیں، امام حسن نے خود 100 کی صلح کر کے بنکر زیادہ شعور والا غیرت والا ہے، وہ کہہ رہا ہے علامہ صاحب ایسے نہ کریں، امام حسن نے دی ہے، صلح کر کے حکومت سونپی ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علی مرتضیٰ کے بیٹے کے فیصلے کو چلا رہا ہے باغی، 1.5% علم بھی معاویہ کے اندر کوئی کائنات کا شخص ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جسے ابن عباس فقیہ کہیں جو حبر الامہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، مرزا جرمی سے چھوٹا گستاخ نہیں ہے، چھوٹا بکواسی نہیں ہے، بہت بڑا بکواسی، بہت بڑا گستاخ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی آل صحاب کا ایسا تعلق بنا دیا ہے، جو ایک کا گستاخ ہوتا ہے دوسرے کا گستاخ ہو جاتا ہے، جو ایک کی توہین کرنا چاہتا ہے دوسرے کی وجہ سے تو دونوں کی توہین کر بیٹھتا ہے۔ یہی حال ان بدبختوں کا ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت کے غلام کہتے ہیں، اہل بیت کے محب کہتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے مقام کا پتہ ہے۔ یہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں یا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق کسی بھی صحابی کی توہین کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ قرآن اہل بیت آپس میں ساتھ ساتھ ہیں۔ یہی حال ان بدبختوں کا ہے جو اپنے آپ کو محب علی کہتے ہیں لیکن حضرت معاویہ کی گستاخی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے لیے، محبت علی کے لیے حضرت معاویہ کی گستاخی ضروری ہے۔ جو معاویہ کو مانے وہ علی کو نہیں ماننے والا ہو سکتا، جس کے دل میں معاویہ کی محبت اس کے دل میں علی کی نہیں ہو سکتی، جو معاویہ کو مانے گا وہ علی کو نہیں مانے گا، تو لہٰذا وہ محبت علی کے لیے، اہل بیت کو ماننے کے لیے حضرت معاویہ کی توہین کرنا، انکار کرنا، ان پر تہمت لگانا، ان پہ بکواس کرنا یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ حضرت معاویہ کی دشمنی میں اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں، آواز باختہ ہو جاتے ہیں، بولے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ذرا بھی خیال نہیں رہتا کہ یہ جو ہم بکواس کر رہے ہیں، جو ہم جملہ بول رہے ہیں، جو ہم کہنے لگے حضرت معاویہ کے بارے میں، یہ حقیقت میں اہل بیت کی توہین ہے، یہ حقیقت میں امام حسن کی توہین ہے، امام حسین کی توہین ہے، حسن و حسین نبی پاک کے شہزادوں کے فیصلے کی توہین ہے۔ نبی پاک نے جو پیش گوئی دی کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس کی توہین ہے، اس کا انکار ہے، بغاوت ہے، فرمان رسول کی بغاوت ہے، حضور کے فیصلے کی بغاوت ہے۔ اصل میں فیصلہ رسول اللہ کا ہے اور امام حسن نے صلح فرما دی، تو اس کے بعد بھی جو صلح کو نہ مانے، کیڑے نکالے، جس طرح اس وقت وہ صبائی تھے جنہوں نے صلح کے بعد امام حسن کو دھکے دیے، گالیاں دیں، زخمی کیا، مال چھینا، خیمہ اکھاڑ دیا، ان کی نثر روحانی آج بھی بدبخت موجود ہے، آج بھی وہ امام حسن کے باغی موجود ہیں۔ یہ صداقت فریدی ایک اینکر کے سامنے بیٹھا ہوا اور بولا ہو گیا ہے، بغض معاویہ میں بولا ہو کے حضرت معاویہ کی توہین کرتے جا رہا ہے، بکواس کرتے جا، بھونکتا جا رہا ہے، بھونکتا جا رہا ہے، بھونکتے 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 کہتا ہے کون سا معیار ہے جس معیار پر معاویہ کو حکومت دی گئی؟ اس لعنتی ملعون دجال زمانہ کو یہ ہوش نہیں رہا کہ یہ کس نے حکومت دی ہے، یہ شہزادہ رسول نے حکومت دی ہے، امام حسن مجتبیٰ نے، یہ اہل بیت کے دوسرے عظیم امام نے، یہ شہزادہ فاطمہ اور علی نے، رسول اللہ کے نواسے نے، رسول اللہ کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے حضرت معاویہ کو خلافت سونپی، حکومت دی، کمزوری سے نہیں، مجبوری سے نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے۔ رسول اللہ کا فرمان تھا، رسول اللہ کی امت کے خون بچانے کے لیے، کمزوری کی وجہ سے نہیں، حضرت معاویہ کو اہل سمجھتے ہوئے، ورنہ اگر دین کو خطرہ ہوتا تو دین خون سے زیادہ قیمتی ہے، تو لہٰذا امام حسن نے اگر خون بچایا ہے تو اس لیے بچایا ہے کہ دین کو کوئی فکر نہیں تھی، دین کو کوئی خطرہ نہیں تھا، حکومت معاویہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جیسے علی مرتضیٰ نے صفین سے لوٹتے ہوئے، طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے یہ ذکر مشہد حسین، صفحہ نمبر اس کا 38 ہے، اس کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ علی مرتضیٰ جب صفین سے لوٹے، لما رجع علی من صفین قال ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، جب صفین سے علی پاک لوٹے تو کہہ رہے تھے لوگوں معاویہ کی حکومت کو برا نہ جانو۔ اس وقت بھی علی مرتضیٰ نے معاویہ کی حکومت تسلیم کی ہے، چونکہ اجتہادی اختلاف تھا، یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں تھی، خون عثمان کی وجہ سے جنگ ہوئی، اجتہادی جنگ تھی۔ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرو، فرمایا اگر تم نے تسلیم نہ کی تو پھر بچ نہیں سکتے۔ تو علی مرتضیٰ ان کی حکومت جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی سیاست کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کتاب طاہر القادری صاحب کی ہے۔ تو اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے نانا کا فرمان پورا کرتے ہوئے اپنی مرضی سے، اپنی خوشنودی سے، اپنے نبی کے صحابی کو جن کی تعریف ان کے باپ علی مرتضیٰ نے کی تھی، ان کی بیعت کر کے فرمایا بایا تو معاویہ تھا، میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے، لوگوں فاسمعوا لہ واطیعوا، ان کی بات سنو، ان کی اطاعت کرو۔ یا امام حسن کے ساتھ ہیں حسین پاک، دونوں شہزادوں نے بیعت کی ہے، دونوں راضی ہوئے ہیں اور راضی رہے آخری دم تک، ہر سال جاتے رہے ہیں، حضرت معاویہ کے پاس جاتے رہے ہیں، امام حسن کے وصال کے بعد امام حسین بھی جاتے رہے ہیں۔ ایسے بندے کے بارے میں یہ لعین منون، یہ دجال، یہ زندیق یہ کہے کہ کس معیار پر حکومت معاویہ کو دی گئی،
اور ظالم شخص امام حسن نے دی ہے، امام حسن نے دی ہے. اب اینکر اس سے زیادہ شعور والا ہے، اینکر زیادہ شعور والا غیرت والا ہے. وہ کہہ رہا ہے علامہ صاحب ایسے نہ کریں، امام حسن نے دی ہے، انہوں نے صلح کی ہے، صلح کر کے حکومت سونپی ہے. معاویہ کو جو حکومت دی گئی ہے کس سینیارٹی پر، کس ٹائٹل پر، کس معیار پر؟ کوئی دینی معیار ہے؟ تو یہ امام حسن نے دیا نا. ٹھیک ہے، نہیں میں عرض کرتا ہوں امام حسن نے علامہ کیسے صاحب دی؟ یہ تو آپ نہیں کریں. نہیں علامہ صاحب یہ تو آپ نہیں کریں. نہیں، امام حسن نے خود سونپ دی صلح کر کے. امام حسن نے خود سونپ دی صلح کر کے. خود سونپ دی صلح کر کے. امام حسن نے خود سونپ دی صلح کر کے. بے شرم آدمی جو اہل سنت کو کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی. جائز ہے، وہ اجتہاد ہے، شرم آنی چاہیے، لیکن کسی بریلوی کو شرم نہیں آئے گا، بریلوی کو شرم نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں اس بے شرم کو، بے شرم تجھے شرم نہیں آئی؟ اینکر کو شرم آ گئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ پاگل بولا ہو کے کیا بات کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ معاویہ کو کس معیار پر حکومت سونپی گئی. اسے سمجھ آ گئی، وہ کہتا ہے وہ امام حسن نے سونپی ہے. پھر بھی شرم کو شرم رکھا. نہیں 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 نہیں، کیسے سونپی ہے؟ نہیں نہیں کیسے سونپی ہے؟ نہیں نہیں کیسے؟ ڈوب کے مر جاؤ کسی گندی نالی میں، ڈوب کے مر جاؤ، ڈوب کے مر جاؤ، نام بدلو اپنا. علی مرتضیٰ کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے؟ اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علی مرتضیٰ کے بیٹے کے فیصلے کو چلا رہا ہے باغی، تو رسولہ کا بھی باغی، امام حسن کے فیصلے کا باغی ہے. بلکہ توہین تم نے کی ہے، امام حسن کے فیصلے کی توہین کی ہے. اگر معیار نہیں تھا معاویہ کے اندر، کوئی معیار نہیں تھا، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، امام حسن نے امت کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، امت کا زیادتی کی، اپنی جان بچانے کے لیے، خون بچانے کے لیے امت کا سارا معاملہ دو پہ لگا دیا. ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں سارا پوری حکومت کی لگام دے دی کہ جو قابل نہیں، اس کے اندر قابلیت ہی کوئی نہیں ہے. کہتا ہے معاویہ کے اندر 1.5% بھی علم نہیں ہے، معاویہ کے اندر 1.5% بھی علم نہیں ہے. 1.5% علم بھی معاویہ کے اندر کوئی کائنات کا شخص ثابت نہیں کر سکتا. معاویہ کے اندر کوئی کائنات کا شخص ثابت نہیں کر سکتا. اور جسے ابن عباس فقی کہیں، جو حبر الامہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انہ فقی، حضرت معاویہ فقی ہیں، امت کا اتنا بڑا امام جن کے لیے رسولہ نے دعا کی، جو علی مرتضیٰ کے بھی شاگرد ہیں، امت کے عظیم مفسر، اتنے عظیم عالم، اہل بیت کے فرد، رسول اللہ علی مرتضیٰ کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس جنہیں فقی کہیں، تیرے جیسا بدبخت ملعون دجال وہ کہے کہ معاویہ کے اندر کون سی خوبی ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے. ڈوب کے مر جاؤ، اس لعنت والی زندگی سے ڈوب کے مر جاؤ، تمہارا منہ ہی ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، پھٹکار تمہارے منہ پہ پڑ گئی ہے. تو یہ حقیقت ہے اس صداقت فریدی کی، اہل بیت کا دشمن، امام حسن کا گستاخ، فیصلے کا گستاخ، باغی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دجالوں، ایسے مکاروں، زندیقوں کے شر سے امت مسلمان کو، ہمارے ملک کو اس فتنے سے بچائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. مرزا جرمی سے چھوٹا گستاخ نہیں ہے، چھوٹا بکواسی نہیں ہے، بہت بڑا بکواسی، بہت بڑا گستاخ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے پاکستان کو، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے.